باہر بھی رحمت ہے، یہاں پہ بھی رحمت ہے. نہیں، باہر بھی بہت تیز رحمت چل رہی، لیکن وہ رحمت آپ دیکھ سکتے. اس رحمت کو ہم دیکھ سک رہے کہ کیسے بارش ہو رہی. یہاں جو رحمت پڑ رہی وہی جانتا جو برسا رہا، یا وہ جانتا جس کی وجہ سے برس رہی. مجلس حسین ایک مکمل بلیسنگ اور رحمت کا نام ہے. اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں تو then we will realize، ہم اس وقت ہم کو احساس ہوگا کہ یہ رحمت کیا ہے. اسی لیے کہا کہ مرنے کے بعد جو سب سے زیادہ فائدہ ہے، میں یہ کمپیئر نہیں کر رہا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو فائدہ نہیں ہے، یہ کریں گے تو فائدہ نہیں، سب اپنی جگہ برابر. لیکن مجلس حسین کا جو ایصال ثواب ہے وہ بالکل الگ ہے. اس وقت پتہ چلے گا کہ کاش میں زیادہ سے زیادہ حسین کا ذکر کرتا، حسین کے نام پہ کھاتا، حسین کے نام پہ. دوستو بہت اختصار سے پڑھوں گا، مولا آباد رکھے. ایک چیز تو فائدہ ہوا بارش کی وجہ سے کہ سب اندر آ گئے، اس لیے کہ مجھے جتنا ایکسپیرینس اور کس کو ہوگا کہ کوئی باہر ٹھہرا ہوا نہیں ہے، سب رحمت کے سائے میں آ گئے. مولا آباد رکھے آپ سب کو. اور جتنی دیر سے آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی ایسی بیماریاں ہوں گی جو آنے والی تھی اس فرش عزا سے دور ہو گئی. فرش عزا خالی میں پوری مدرسی فرش عزا پہ پڑھ دوں کہ ہے کیا فرش عزا. جب کبھی کہیں دعائیں قبول نہ ہو تو فرش عزا پہ بیٹھ کے دعا مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی. آج کی تاریخ، آج کی جو شب ہے ایک مخصوص شب ہے. پہلی رجب اس امام کی ولادت ہے. 57 ہجری پہلی رجب، 61 میں کربلا ہوا، اور پہلی رجب ولادت ہے. اور 112 ہجری 7 ذی الحجہ آپ کی شہادت ہے. ولادت اور شہادت کی تاریخ آپ کی ہے. آپ کے بابا ہمارا چوتھا امام، اور آپ کی جو ماں ہے، پانچویں امام کی جو والدہ ہے، وہ مولا حسن کی بیٹی ہے، فاطمہ بنت حسن. جیسے اللہ نے سورہ رحمان میں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ہم نے 2 نہروں کو جاری کیا اور ان نہروں میں سے 2 موتی نکالے. ایک کا نام لولو ہے، ایک کا نام مرجان ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا کہ یہ نہر کون سی ہے اور یہ پتھر کیا ہے، کیا یہ وہ آسمانوں میں ہے یہ نہر یا زمین پہ؟ تو آپ نے کہا تھا کہ یہ آسمانوں میں نہیں ہے نہ زمین کے اوپر. ان نہروں سے مراد علی ہے اور فاطمہ ہے. کہا ان سے یہ جو 2 موتی کا بتایا، ایک سے مولا حسن ہے، ایک سے مولا حسین. یہ 2 موتی سے سلسلہ شروع ہوا. اب اللہ پہ لازم تھا کہ جب 2 موتیوں سے سلسلہ شروع ہوا، امامت مولا حسین کی نسل میں چلی. امامت پوری مولا حسین کی، امام حسن کی نسل میں نہیں چلی، لیکن امام محمد باقر اپنے ماں کی طرف سے مولا حسن کے رشتے میں آئے. تو اب یہاں پہ آ کے وہ یہ پورے خواب کی تعبیر بولے یا ارشاد رسول کی تعبیر بولے، یہ سامنے آئی کہ لولو سے حسن ہے، مرجان سے حسین ہے. اور امام محمد باقر علیہ السلام جو ہے اپنی ماں فاطمہ کی طرف سے ہمارے پاس ہے. اب یہاں ایکچولی اگر آپ دیکھیں، مجھے مولا معاف کر دیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا، ایکچولی جو سید ہوا نا، پہلا سید تو حسن تھے ماں کی طرف سے، بابا کی طرف سے، اور یہ دوسرا حسن کا بیٹا ہے کہ جو جس کی ماں بھی سیدانی، جس کے بابا بھی، تو وہ تو امام ہی تھے بابا. دوسرے یہ شرف کسی معصوم کو نہیں ملا کہ سیدانی سے ولادت ہوئی. دوسرے معصومین کی جو والدہ ہے وہ دوسرے قبیلوں کی تھی، ایک الگ بحث ہے. امام کے کسی عمل پہ آپ بول نہیں سکتے ایسا کیوں ہوا، جو امام نے کیا وہ مشیت خدا ہے. تو صرف مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ کی والدہ بی بی فاطمہ جو مولا حسن کی صاحبزادی تھی اور شہزادہ قاسم کی بڑی بہن تھی، اور ان سے امام پیدا ہو. ان کی ولادت کا جو وقت تھا وہ ظالم، میں تھوڑی سی ہسٹری کا اسکیچ کھینچ رہا کہ کس حالات میں، کس زمانے میں امام نے زندگی گزاری. 57 ہجری کون سا پیریڈ ہے پتہ ہے؟ وہ امیر شام ظالم کا پیریڈ ہے. یزید کی وہ بیعت لے رہا تھا مدینے میں آ کے، یہ اسی زمانے میں 5ویں امام پیدا ہو مدینے منور. میں نے کہا کہ پہلی رجب
57 ہجری امام نے سارا بنی امیہ کا زمانہ دیکھا. واقعہ کربلا آپ کے سامنے ہے, پورا چوتھے امام کا زمانہ دیکھا. اس کے بعد بنی امیہ کا جو خاتمہ ہو رہا تھا وہ بھی امام کے سامنے, بنی عباس کا جو آغاز ہو رہا تھا وہ بھی امام کے سامنے. ان کے زمانے میں ظالم ترین حکمران تھے. دیکھیے میں بہت مجبوری میری کہ وقت کم, تو ان کے زمانے میں اتنا کام ہوا ہے. آج جو شیعت ہے, پوری غور سے سننا, یہ جو پوری شیعت آج آپ کے سامنے آ رہی, آپ سوچو کربلا کے بعد کوئی شیعہ زندہ رہ سکتا تھا؟ کوئی رہ سکتا تھا؟ معصومین کو چھوڑ دے, کوئی نہیں رہ سکتا تھا. اتنا ظلم یزید کرنے کے بعد پھر یہ شیعت پھیلی. کس کی وجہ سے پھیلی؟ یہ پانچویں امام کا کنٹریبیوشن ہے. چوتھے امام کا زمانہ 95 ہجری میں ختم ہوا. اتنا سخت زمانہ کہ 95 ہجری تک چوتھے امام نے صرف دعاؤں کے ذریعے, گھر میں بیٹھ کے دعاؤں کے ذریعے شیعت کو پروپوگیٹ کیا, مضبوط کیا. پانچویں امام اور چھٹے امام نے جتنی تعلیمات آج آپ کے پاس ہے, جتنے ارشادات آج آپ کے پاس ہے, جتنی حدیثوں کی کتاب آج آپ کے پاس ہے, وہ پانچویں امام اور چھٹے امام کا زمانہ ہے. آپ سٹوڈنٹس کو تیار کرتے تھے, طلباء کو تیار کرتے تھے, تیار کر کے ان کو اپنے معصومین کے ارشادات, اللہ کے رسول کی حدیثوں کو بیان کرتے. اس کے بعد جب سن لیتے پورا, اس کے بعد بولتے کہ تو فلاں مقام پہ جا, تو فلاں مقام پہ جا. یہاں تک کہا گیا کہ جو ہندوستان تک شیعت پہنچی, سندھ تک پہلے شیعت آئی, اور اس کے بعد افغانستان کا وہ حصہ ہرت کا جہاں مزار شریف ہے وہ وہاں پہ ایران میں جو پھیلی. اس لیے کہ دوستو آپ اندازہ لگاؤ کہ بنی امیہ اور بنی عباس جیسے حکمران کے زمانے میں شیعت کا پھیلنا کتنا مشکل تھا. امام نے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ باقری سید اور جعفری سید اور موسوی سید آپ کو عرب میں زیادہ نہیں ملیں گے. یہ سارے سید یہ اس بیلٹ میں ملیں گے, یا ایران میں ملیں گے. ادھر اولاد کو بھی مختلف جگہوں پہ بھیجا, بھیج کے امام نے شیعت کو اتنا مضبوط کیا کہ آج جتنی حدیثیں آپ کے پاس ہے عام مسلمانوں کی کتابوں میں نہیں ہیں. عام مسلمانوں کو پیریڈ اچھا ملا, اس کے باوجود ان کے پاس وہ لٹریچر نہیں ہے, ان کے پاس وہ دعائیں نہیں ہیں جو ہمارے پانچویں اور چوتھے اور چھٹے امام نے دنیا کو پہنچایا. یہ آج جو ہم بیٹھ کے علی ولی اللہ بول رہے ہیں وہ اس امام کا کنٹریبیوشن ہے. اور ایک بات بتاؤں, ان کے زمانے میں عبد الملک حاکم تھا بنی امیہ کا, ظالم ترین حاکم. اچھا پلیز غور سے سننا, اس وقت تک کرنسی جو ہے, جیسے آج آپ کے پاس کرنسی ہے, 1 روپیہ اس کو ڈیوائڈ کیا گیا 50 میں 25 میں, میرے خیال سے 25 ہے انڈیا میں, وہ بھی نہیں معلوم ہے. تو بہرحال تو جو کرنسی کو آپ ڈیوائڈ کرتے نا, اس زمانے میں عرب میں اسلامک ممالک میں کرنسی نہیں تھی, رومن کرنسی چلتی تھی. کتنی مجبوری, جہالت دیکھو آپ. ارے میرے مولا کو اگر زمانہ مل جاتا تو کیا کر لیتے. مولا بول رہے ہیں کہ میں روشن کر دوں گا دنیا کو پانی سے, کمبخت پوچھتے کہ سر میں بال کتنے ہیں. ایسے ظالمین تھے, مولا کو تو کرنے نہیں دیا کام. پھر مولا حسین آپ کے سامنے کربلا. اس وقت تک آپ سوچو پانچویں امام کا زمانہ نے 100 سال گزر گئے تھے اسلام کو, 100 ایئرس تک. پورا پلیز غور سے سنو, پورا اسلامک حکومت میں ان کی اون کرنسی نہیں تھی. روم کی کرنسی سکے چلتے تھے. کرنسی اس زمانے میں پیپر کرنسی یا پلاسٹک منی نہیں تھی, گولڈ کے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے, وہ یہاں چلتے تھے. روم کا بادشاہ ناراض ہوا عبد الملک سے اور کہا کہ اگر تم ہمارے عقیدے کو, یعنی جناب عیسیٰ کا جو ان کا عقیدہ ہے کہ بیٹا ہے خدا کا بیٹا, اور وہ اسپرٹ جو ہے وہ اگر اس کو نہیں پھیلاؤ گے تو اب سنو غور سے, تو میں اپنی کرنسی پہ, اپنے کوئنس کے اوپر معاذ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کروں گا. میں زبان سے نہیں بول سکتا اس نے کیا کہا تھا, آپ کو ہر کتاب میں ملے گا. ایون آپ گوگل کرو گے تو اس میں مل جائے گا, گوگل کرو گے تو وہ بھی اس میں یہی جملے جو میں پڑھ رہا ہوں وہی ملیں گے. میں شان رسالت میں لکھ کے پورے اسلامک ملک میں اپنے سکوں کو پھیلا دوں گا, تو کیا کر لے گا. اب عبد الملک گھبرا کے پانچویں امام کو بلایا. یہ ان لوگوں کی پرانی عادت, جب مصیبت پڑی امام کے دروازے پہ ہی آئی. نہیں, باپ دادا نے تو کہا بھی تھا اگر تم نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو یہ بھی وہی حال تھا. ان لوگ, اس نے کیا کیا, پانچویں امام کو آل دا وے مدینہ منورہ سے شام بلوایا.
بلوا کے بڑا پریشان کہ آپ کے جد کے اوپر کہ دین پہ مصیبت آئی ہے، کرنسی پہ اگر آپ کے جد کے نام کے ساتھ یہ گستاخی ہوگی تو اسلام کا کیا ہوگا، اسلام کتنا بدنام ہوگا۔ کس کے سامنے بول رہا؟ جو علم لدنی کا مالک، جو عقل اول ہو، ان کے سامنے۔ امام نے کہا گھبراتا کیوں ہے، تو اپنی کرنسی نکل، اپنے سکے بنا۔ اس نے کہا ہم بنا کیسے سکتے؟ انہیں جاہلوں کے ہاتھ میں حکومت آئی تو یہی ہوتا۔ میں بہت بڑی بات بولا، آج بھی اگر دین جاہلوں کے حوالے کر دو گے تو یہی حشر ہوگا۔ نہیں سمجھ رہے بات میری؟ میں کچھ بول گیا دوستو، جاہلوں کے حوالے دین کو مت کرو، یہ تمہارا دین جاہلوں کا دین نہیں ہے، عالموں کا دین ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں کچھ جاہل آ کے اپنے آپ کو عالم بول رہے ہیں۔ دیکھیں میں اپنے آپ کو عالم نہیں بولتا، میں شروع سے بولتا ہوں میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، I'm just student، اس لیے جو چاہے بولتا ہوں، طالب علم ہوں میں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہوگا اگر یہ آ جائیں گے، تو امام نے کہا تو اپنی کرنسی نکال دے۔ اس نے کہا کیسے نکالیں گے؟ مولا نے لوگوں کو بلوایا، جو چاندی سونا منگوایا، وہ آلے بنوائے اور اس کو ڈیوائیڈ کیا۔ ایک دینار، دینار ہمیشہ بڑا ہوتا، اس زمانے میں بھی دینار بڑا ہو، دینار بنوائے، اس کے کوارٹر بنوایا، روبہ دینار، نصف دینار، اس طرح بنا کے ایک ہفتے کے اندر پوری کرنسی مملکت اسلامیہ میں پھیلا کے کہا کہ آج سے یہ روم کی کرنسی نہیں چلیں گی، ہماری کرنسی چلے گی۔ تو جب یہ پھیلا اور روم کے حاکم کو معلوم ہوا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اس لیے کہ ان کا پورا بزنس ختم ہو گیا۔ اس سے یہ ڈیل کی گئی کہ اب تیری کرنسی میں نہیں کریں گے، ہم اپنی کرنسی میں کریں گے۔ تو یہ اسلام کا ایسا احسان امام محمد باقر کا ہے کہ آج تصور نہیں کر سکتے آپ کہ اگر کرنسی نہیں ہوتی تو شان رسالت پہ گستاخی کرتے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ ڈکٹیٹ کرا رہا تھا ٹرمز کو کہ ہم جیسے بولے ویسے کرو، اسی لیے امام نے کہا کہ آج سے ہمارا ڈکٹیشن چلے گا، تیرا ڈکٹیشن نہیں چلے گا۔ بڑا احسان ہے میرے مولا۔ افسوس یہ کہ ٹائم کم، ورنہ میں پوری مجلس امام پہ پڑھتا کہ امام کا کنٹریبیوشن ٹورڈز اسلام کیا۔ اور ایک بات بتا دو اس امام کے لیے، اس امام کی شہادت کے وقت ہر امام، پلیز غور سے سنو، ہر امام کی وصیت ہے۔ یہ ایک امام ایسا ہے، یہ ایک امام ایسا ہے کہ جس نے اپنے ترکے میں جو بھی چھوڑا تھا مولا نے، میں اس پہ بحث نہیں کرتا کہ کیا چھوڑا تھا، 1000، 5000، 10,000، 20,000 دینار، جو بھی چھوڑے تھے، امام کی وصیت ساری کتابوں میں ملے گی۔ حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا، بہار میں بھی ہے، اور مختلف علماء نے امام کی وصیت کو لکھا۔ نجم الحسن کراروی نے بھی لکھا کہ امام نے اپنی وصیت میں ہم سب کو 1400 سال کے بعد آج ان اعتراض کرنے والوں کے منہ پہ امام کی وصیت ایک تماچا ہے، جو یہ بولتے ہیں کہ امام کی مجلس میں خرچ مت کرو، اتنا مت کھلاؤ، مجلسیں مت کرو، اتنا کھلاؤ مت، بچوں کی شادی کرو، ضرور کرو شادی، میں شادیوں کے خلاف نہیں ہوں، غریب بچے، یتیم بچوں کی ضرور کرو، لیکن حسین کے ایکسپنس پہ نہیں، عزاداری کے ایکسپنس پہ نہیں۔ آپ 5ویں امام کی وصیت دیکھو، 5ویں امام نے وصیت کی 6 امام سے کہ بیٹا میں یہ پیسے چھوڑ کے جا رہا، میرے ترکے میں 20%، 20% میرے جد کی عزاداری میں خرچ کرنا۔ جو آج ہم عزاداری کر رہے یا کھانا کھلا رہے یا مجلسیں کر رہے، یہ بولتے ہیں نا کہ بہت ہو گئی مجلسیں، بہت مجلسیں نہیں ہوئی۔ ہم کون بولنے والے بہت؟ کون بول رہا ہوں؟ ہم کون ہیں بولنے والے بہت؟ ہماری محتاج عزاداری نہیں ہے، ہم عزاداری کے محتاج ہیں۔ ہم سے عزاداری نہیں ہے، عزاداری سے ہم ہیں۔ ہم رہے یا نہ رہے، یہ ذکر کا وعدہ کسی اور نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے۔ تو یہ بولنا کہ عزاداری بہت ہو رہی یا مجلسیں بہت، میں ہمیشہ پوری دنیا میں بولتا ہوں یہ بات کہ عزاداری کو کم مت کرو۔ آج ہماری پہچان عزاداری ہے، اور یہ سنت امام محمد باقر ہے۔ اگر آج میں مولا کی شہادت کی مجلس پڑھوں تو میں یہ بتاؤں کہ مولا کی خواہش کیا ہے، اس لیے کہ امام نے کہا کہ نہیں، عزاداری کے لیے 20%، 20% اپنی وصیت کیا کہ جو میں چھوڑ کے جا رہا اس میں سے 20% صرف میرے جد کی عزاداری میں خرچ کرنا۔ تو اب عزاداری میں خرچ کرنا سنت معصوم ہے، کسی اور کی سنت نہیں ہے، تمہارے امام کی سنت ہے۔
सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। और आपने कसरत से आजादारी की, कसरत से इतनी आजादारी करते थे। यही जुमला आठवें इमाम ने भी इरशाद फरमाया कि इतनी आजादारी करते। तो कहा तुम लोगों ने गदीर को भुला दिया, अब हम हुसैन के जिक्र को भुलाने नहीं देंगे। गदीर को भुला दिया ना, अब हुसैन के जिक्र को भुलाने नहीं देंगे। जब मौका मिले, जहां मौका मिले, मैं आपसे भी ये बोल रहा, जब मौका मिले, कोई नहीं है, तुम अकेले हो, एक नोहा पढ़ लो। आजादारी याद रखो, जगह की मोहताज नहीं होती, फर्श की मोहताज नहीं होती, लोगों की मोहताज नहीं होती, न जमाने की मोहताज नहीं होती। आजादारी अकेले में भी होती, 1 लाख आदमी में भी होती। जहां मौका मिले, जब परेशानियों में घिर जाओ, ये भी 5वें इमाम, कि जब तुम परेशानियों में घिर जाओ तो मेरे जद की आजादारी करो। आजादारी का मतलब ये नहीं है कि आप 1 लाख आदमी को ही बुला रहे, नो, आप अकेले हैं परेशानियों में, तो तुम्हारे दुआएं कबूल नहीं हो रही। आजादारी हुसैन करो, बोला हुसैन को याद करो। हुसैन को याद करने के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है, जाकिर की जरूरत नहीं है, मरसिए की जरूरत नहीं। हमारे ब्लड के अंदर करबला है, खून के अंदर करबला है। तुम आंख बंद करो, तुम करबला सामने आ जाएगा। तो हुसैन की जरी को देखो, तसव्वुर करो। या मसाइब तो सबको पता है, इमाम क्या क्या पढ़े, मौला पे क्या क्या गुजरी, जैसा मरसिए सबको रटे हुए, जितने बन याद है पढ़ो, और पढ़ के बोलो इसका वास्ता तू मेरी दुआ को कबूल कर। आजादारी हुसैन ये है कि मेरी जब की आजादारी में जितना चाहे खर्च करो, मेरे पैसों से। ये नहीं कहा कि इनसे लेके उनसे लेके खर्च करो। एक बात बोलूं, खुद बताया कि अपना पैसा भी खर्च करो। मैं कुछ बोल गया, अपना पैसा भी खर्च करो। एक चीज याद रखो, खर्च इतना करो अपने पास से, और ये मत समझो कि तुम खर्च करोगे तो कम हो जाएगा। हुसैन कभी तुम्हारे माल को कम होने नहीं देते, तुम्हारी नीयत से वाकिफ है, देखते हैं कि कैसे ये खर्च कर रहा। आज बड़े बड़े मिलियनर्स है, एक रुपया नहीं खर्च करते, और गरीब को मौला तौफीक देते वो खर्च करते। हमेशा मौला की आजादारी में ज्यादा, इसलिए कि और आज इस फर्श अज़ा पे बैठकर इस इमाम से और इस इमाम से वादा करो कि मौला मुझे तौफीक दो कि मैं 24/7 आपका जिक्र करूं। ये वो दुआ थी कि तुमको 24/7 नीचे राहत चाहते, रहमत चाहते तो आजादारी करना। बस दोस्तों, एक और आपसे रिक्वेस्ट है, कोई मौत के बारे में बोला भी नहीं, बोलने की अब जरूरत नहीं रही, इसलिए कि अली वालों के सामने क्या बोलूं, मौला के चाहने वालों के सामने मौत के बारे में क्या बोलूं। लेकिन मैं तो बदनाम जाकिर हूं ना, डराने वाला। तो आई एम प्राउड कि जब मुझे बोलते हैं तो मैं खुश भी होता हूं कि कम से कम एक लड़का एक लड़की भी चेंज हो जाए तो मकसद मजलिस भी पूरी हो जाए। परसों साल में अल्लाह ने 365 दिनों में दो एक रात रखी, एक दिन रखा। अब गौर से सुनो, इसलिए कि अगर वो दिन चला जाएगा ना तो फिर तुम 6-8 महीने तक रोते रहोगे। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा मासूम इमाम कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा। मफातिहुल जिना उठाकर देखो, मासूमीन के इरशादात देखो, इस इमाम के इरशादात देखो कि जिस इमाम की रात है, साल में अल्लाह ने दो चीजें रखी पूरे साल में, एक रात है, एक दिन है। ग्रांटेड लिया है इस्लाम को, हमने ग्रांटेड ले लिया इस्लाम को। कभी खौफ आया, इतना डर हुआ कि आज की रात अगर मुझे अल्लाह ने माफ नहीं किया तो मेरा क्या होने वाला है। याद रखो, गुनाह माफ नहीं होगा तो सबसे ज्यादा नीचे प्रॉब्लम आने वाला है। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा मासूम इमाम बोल, नीचे तुम्हारे गुनाह, गुड डीड्स होना, बैड डीड्स नहीं होना। इसीलिए इतने आमाल बताए गए कि ये करते जाओ, इस्तगफार करते जाओ कि तुम्हारे गुनाह माफ होते जाओ। तो जुमले गौर से सुनो, तुम्हारे गुनाह सितारों के मानिंद होंगे, पानी के खतरों के बारे में तुम्हारी हाजात और गुनाह होंगे, और उस दिन तुम खुलूस के साथ दुआ मांगोगे तो अल्लाह सब माफ कर देगा। 1 साल तक अपने आप को बचाने का दिन आ गया। 1 साल, आइंदा साल आएगा फिर ये दिन। 1 साल तक तुम अपने आप को बचा के रख सकते। आमतौर पर जो आप पढ़ेंगे वो तो आपको मौलवी लोग पढ़ाएंगे, यहाँ पे अमाल जरूर करना। उस दिन पहली चीज सदका दे के आना, जहां पे भी अमाल को जा रहे। औरतों को भी बोल रहा, लड़कियों को भी बोल रहा, लड़कों को भी बोल रहा, मर्दों को भी बोल रहा, सदका जरूर दो उस दिन, इसलिए कि वो एक सदका साल भर के सदके के बराबर है।
صدقہ کیا؟ کسی یتیم کو روٹی دے دو. یہ سیرت معصومین ہے، یہ سیرت معصومین ہے. کتنے یتیم ہیں حیدرآباد میں، کتنے غریب ہیں، کتنی بیوائیں ہیں. کھانا دے دو، ایک کو کھانا دے دو. تم ایک دن کھانا دو، سال بھر کھاؤ. ارے یار کیا بول گیا میں. اگر مثال کی طور پہ اس دن موت آنے والی ہے نیکسٹ ڈے، تو یہ صدقہ تم کو بچا لے گا. اس دن کا صدقہ ایمان کی سلامتی کا دینا. تم اس دن 2 رکعت اعمال جب شروع کرنا تو اعمال کیسے شروع کرنا؟ 2 رکعت شکر کی نماز سے. کیوں شروع کرنا 2 رکعت شکر کی نماز سے؟ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا. بیمار ہو جاتے، بخار آ جاتا، کچھ بھی پرابلم ہو سکتا تھا، توفیق ملی کہ اس دن میں اپنے باپ کو، ماں کو، بھائی کو، بہن کو بخشوا سکتا.